السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنی خیرات، بالمن احسان جتلا کر، والادا اور ستا کر، کالذی اس شخص کی طرح جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، ریا الناس لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، فمثلہ پس اس کی مثال، کمثلی جیسی مثال، صفوان چکنے پتھر کی، علیہ اس پر، تراب مٹی، فاصابہ پھر اس پر برسے، وابل تیز بارش، فترکہ تو اسے چھوڑ دے، سلدن صاف، لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں راہ دکھاتا، قوم الکافرین کافروں کی قوم کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پھر اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، وہ اس میں سے کس چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف ریاکاری کے جذبے کے تحت اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ کمثل صفوان، یعنی یہ ریاکار بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہو۔ تراب کی تنوین تقریر کے لیے ہے اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت زمین خیال کرے، لیکن جو ہی بارش ہو اس کی تمام مٹی دھل جائے اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے مٹ جائیں گے اور وہ ان سے نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے اور نہ انہیں ان کا کوئی اجر ملے گا۔ اس سے اوپر کی آیت میں مثال تھی مخلص مومن کے صدقہ و خیرات کی جو محض رضائے الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال ہے ریاکار کی خرچ کرنے کی جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت پر تو ایمان نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں میں دکھاوے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا سخی ہے، اور یا اس طرح کہ وہ کسی پہ خرچ کرتا ہے اور خرچ کرنے کے بعد اس کو جتلاتا ہے، ایسی صورت میں یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری میں اکثر لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو يُنفِقُونَ خرچ کرتے ہیں، أَمْوَالَهُمْ اپنے مال، مُبْتِغَاءَ حاصل کرنا، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، وَتَثْبِيتًا اور ثبات و یقین، مِنْ أَنفُسِهِمْ اپنے دل سے، کمثل جیسا کہ مثال، جنت ایک باغ کی، بربوۃ جو بلندی پر ہو، اصابہا اس پر پڑے، وابل تیز بارش، فآتت اس نے دیا، اکلہا پھل، ضعفین دو گنا، فإن لم پس اگر نہ، یصبھا پڑی اس پر، وابل تیز بارش، فتل تو شبنم کافی ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دو گنا دے، پس اگر اس پر زور کی بارش نہ برسے تو کچھ شبنم، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔
ابتغاء مرضات اللہ، یہ ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص مومنوں کی مثال ہے، یعنی جو لوگ محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دل کے اس اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا فرمائے گا اور ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ دل کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ انہیں خرچ کرتے ہوئے کوئی تردد یا پریشانی ہوتی ہے، نہ بعد میں کوئی پشیمانی۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو۔ اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی رہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ حافظ ابن کثیر اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زور کے مین سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا ہے، اور تلن کچھ شبنم سے مراد تھوڑا مال۔ تلن پر تنوین تقلیل کی وجہ سے کچھ شبنم ترجمہ کیا ہے۔ سو اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے اور تھوڑا بھی کام آتا ہے۔ جیسے خالص زمین پر باغ ہے، جتنا مینہ برسے گا اس کا فائدہ ہے، بلکہ اوس بھی کافی ہے۔ اور نیت درست نہیں تو جس قدر زیادہ خرچ کرے ضائع ہے، کیونکہ زیادہ مال دینے میں دکھاوا بھی زیادہ ہے۔ جیسے پتھر پر دانا کہ جتنا زور کا مینہ برسے زیادہ نقصان پہنچائے کہ مٹی دھول ہو جائے۔